اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 78۔ ابھی بھی چین کہاں۔ مدینہ میں مسلمان ایمان کی ٹھنڈی چھاؤں میں ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت محسوس کر رہے تھے۔ ادھر مکہ میں کافر اپنے کفر میں جل رہے تھے۔ ان کا رات دن کسی نہ کسی پلاننگ میں گزر رہا تھا۔ وہ اب بھی ستمرانیوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے پتہ کیا کہ مدینہ میں کون کون ایمان نہیں لایا ہے۔ پھر انہوں نے ان کے لیڈر کا پتہ لگایا تو پتہ چلا عبداللہ بن ابی ان کے کام آ سکتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کے دل میں تو نفرت اور حسد کی آگ بھڑک ہی رہی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس سے بادشاہت چھینی ہے۔ مکہ والوں نے عبداللہ بن ابی سے خط کے ذریعے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے ایک خط بھیجا عبداللہ بن ابی اور اس کے چیلوں چمچوں کے نام کہ آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جماعت کے ساتھ آپ لوگوں پر حملہ کر کے آپ کے سارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی عزت پامال کر ڈالیں گے۔ ہم سوچیں کون چاہ سکتا ہے ایسا؟ پتھر دل ہی ہوں گے جو یہ چاہ رہے ہوں گے۔ صرف شیطان صفت ہی ایسا چاہ سکتا ہے کہ اسلام کا بول بالا نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نافذ اور رائج نہ ہوں۔ تو یہ تو تھے ہی شیطان کے ساتھی، انسان نما شیطان، انسانوں میں سے شیطان، اللہ کے دشمن۔ تو انہوں نے ملی بھگت شروع کی کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جائے، ایذا پہنچائی جائے۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ارد گرد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں گے، آپ کو تنگ کریں گے تو قرآن پر خود بخود اثر آئے گا۔ یہی ان کی پالیسی تھی۔ وہ براہ راست قرآن پر حملہ نہیں کر پاتے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو ان کی پلاننگ یہ تھی کہ کسی طرح ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ انہیں اپنی کثیر تعداد پر بڑا گھمنڈ تھا، اپنے جانور، اپنے اسلحہ پر، اپنے مال پر بڑا گھمنڈ تھا، تو انہوں نے چاہا ہم جنگ کرتے ہیں۔ جب یہ خط ملا عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی کو، تو عبداللہ بن ابی مدینہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے پلاننگ میں لگ گیا، میٹنگز شروع کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ذہین تھے، دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر رکھا کرتے تھے، حالات کی نبض پر ہمیشہ آپ کا ہاتھ رہتا تھا، بر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکشن لے لیا کرتے تھے۔ یہ خطرناک صورتحال جو مدینہ میں بن رہی تھی، پنپ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیادہ پکنے کا موقع نہ دیا۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا، قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم اپنے آپ کو خود جتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ تم اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ یعنی مسلمانوں سے جنگ کرنے کا مطلب کیا تھا مدینہ میں، کہ جو ان کے بھائی رشتہ دار مسلمان ہو گئے انہی سب سے تو جنگ کریں گے، اپنوں کا یہ خون بہائیں گے، رحمی رشتے کاٹیں گے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جو اس کے ساتھی تھے، جمع تھے وہاں پہ، وہ سب تتر بتر ہو گئے، یعنی جنگ ٹل گئی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں اول دن سے، پہلے دن سے جہاں خیر پھیلنا شروع ہوا، خیر کی قوتیں متحد ہوئیں، وہیں شر نے بھی اپنا خیمہ گاڑ دیا۔ یہ اللہ کی آیات کا کھیل کرنے والے تھے، یہ اللہ کی آیات کا کھیل بنانا چاہتے تھے، اور اس کا مین کھلاڑی عبداللہ بن ابی اور اس کا گروپ تھا۔ اور دوسری طرف مکہ کے کٹر بغضی مشرکین، اور یہاں پر مدینہ میں یہود بھی انہی کی ٹیم میں تھے۔ تو یہ سب مل کر حزب الشیطان تھے، یہ سب ایک طرف، یہ قوت میں بھی زیادہ، تعداد میں بھی زیادہ، مال میں بھی زیادہ، بڑے عیار، بڑے مکار قسم کے لوگ تھے، بڑے شاطر اور بہت ذہین بھی تھے۔ اور ان سب سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کا رسول اور آپ کے مبارک ساتھی، یہ حزب اللہ تھے، اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی۔ آزمائشوں کا دور ابھی کہاں ختم ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چومکھی جنگ لڑ رہے تھے، 4 محاذوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑ رہے تھے۔ ایک طرف اندرونی اتحاد کرنا تھا، ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کہ اے مسلمانوں، ہر حال میں تم کو سچائی اور انصاف کے علمبردار بننا ہی بننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی خاطر عدل اور انصاف کے گواہ بن کر۔ اور اس کی ابتدا کرنی ہے سیلف سے، ذاتی زندگی سے۔ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار نہیں کرنا، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ خیانت کرنی ہے۔ مسلمان اگر قابل بھروسہ نہیں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی خطبہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہو کہ لا دین لمن لا عہد لہ، کہ کوئی دین اس کا نہیں جس میں کہ کوئی عہد نہیں، اور جس میں امانت نہیں کوئی اس کا ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، مسلمان اور خیانت کبھی نہیں، مسلمان اور جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھونک ٹھونک کر مسلمانوں میں بٹھا رہے تھے، اور یہ صفت، یہ کوالٹی دنیا کا کوئی قانون نہیں پیدا کر سکتا۔ کسی جگہ، کسی بھی آرگنائزیشن میں ہم چاہیں کتنے بھی رولز بنا لیں، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم ایک ایک فرد کے اندر یہ چیز کبھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ قوانین سچائی اور دیانتداری کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کا تقویٰ ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے کہ یہ چہرہ، یہ منہ ایک دن اللہ کو دکھانا ہے، اور اللہ جھوٹوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ خیانت کرنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ صرف یہی احساس، خوف جواب دہی کا کہ دنیا والوں سے تو ہم چھپ جائیں گے، اللہ سے کیسے چھپیں گے؟ اللہ سے تو کچھ بھی چھپ نہیں سکے گا۔ لہٰذا خوف خدا پیدا کیا گیا، تقویٰ ڈالا گیا مسلمانوں میں۔ تو اس طرح مسلمانوں کی اخلاقی تربیت ہو رہی تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے، معزز کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان میں یونٹی پیدا کی جا رہی تھی، اتحاد پیدا کیا جا رہا تھا، انتشار سے بچایا جا رہا تھا، اور اتحاد پیدا کر کے اس کو قائم بھی رکھنا، اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ تھی۔ اور پیرلل میں ساتھ ہی ساتھ دشمنوں سے بھی نمٹنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مشرکین سے، یہود سے، ان سارے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہر وقت حالات سے باخبر رہنا بھی ضروری تھا۔ ایک نئے طرح کے دشمن بھی وجود میں آ رہے تھے، سامنے سے دوست اور اندر سے دشمن، یعنی منافقین، جو مسلمانوں میں آپس میں انتشار کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کی چالوں کو حکمت کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکام بنایا، ناکارہ کیا۔ مکہ کے قریش نے مسلمانوں کے نام بھی پیغام بھیجوایا تھا کہ اے مسلمانوں، تم مغرور نہیں ہونا کہ تم مکے سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم وہاں بھی پہنچ کر، یعنی مدینہ آ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو ہلکے میں نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ خالی دھمکی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر راتیں گزارا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا، کاش آج رات میرے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہرا دینے آ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس پر دعا دی اور پھر آپ سو گئے۔ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ نہیں تھا خاص، بلکہ مسلسل اور ہمیشہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیات نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر یہ خطرہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک نہیں تھا، بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ہی ان کے خلاف اکٹھا ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ چاروں طرف سے مسلمان خطرات سے گھرے ہوئے تھے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اقدامات کیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں اس پر بات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔